آج ہم نے 16واں پارہ جو ہے وہ اس کا درس اور خلاصہ وہ پڑھنا ہے۔ 16ویں پارے کی ابتدا جو آیات ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کا بقیہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے جلالی نبی تھے اور آپ کو طور پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ان سے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ، تم سے بھی زیادہ علم والا ایک شخص موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ میں صاحب کتاب نبی ہوں، صاحب شریعت نبی ہوں، اور اللہ نے مجھے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا، میں کلیم اللہ ہوں، تو ایسا کون سا بندہ ہے کہ جو مجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے یا مجھ سے بھی زیادہ مقام جو ہے وہ اس کا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مفسرین کرام زیادہ تر یہ فرماتے ہیں کہ آپ ولی تھے، آپ نبی نہیں تھے، لیکن یہاں پر اس واقعے کو بیان کرنے کی جو ہے وہ بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی کہ میں خضر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ آپ مچھلی پکائیں اور اپنے خادم کو ساتھ رکھیں، اور جس جگہ پر وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی تو اسی جگہ پر آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ آپ نکلے، ایک جگہ پر پہنچے، واقعہ لمبا ہے لیکن میں مختصر عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ جب وہاں پر پہنچے تو ایک خاص مقام کے اوپر جا کر ٹھہرے، اور وہاں مچھلی جو ہے وہ زندہ ہوئی اور وہ پانی کے اندر جو ہے وہ سمندر کے اندر چلی گئی۔ پھر وہ تھوڑے آگے جب گئے تو آپ نے اپنے خادم سے مچھلی کے بارے میں جب پوچھا تو اس نے کہا کہ حضرت وہ تو فلاں جگہ جہاں ہم ٹھہرے تھے تو وہ تو پانی میں چلی گئی ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ نہیں، اس جگہ پہ واپس ہم نے جانا ہے، جس بندے سے ہم نے ملاقات کرنی ہے تو وہ اسی جگہ پر ہے جس جگہ پر ہماری مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کے پانی کے اندر چلی گئی۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ جہاں اللہ کا نیک ولی رہتا تھا یا جہاں پر اللہ کے نیک ولی کا ٹھکانہ تھا، تو وہاں پر اللہ نے اس مچھلی کو زندہ کیا، مردہ مری ہوئی مچھلی کو زندہ کر کے پانی کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے، آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ رہیں، لیکن میرا جو آپ سے ایک مطالبہ ہے یا ایک شرط ہے کہ میں جو بھی کام کروں گا آپ نے اس کام کے اندر مداخلت نہیں کرنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا جس جگہ پر بھی آپ نے میرے کام میں مداخلت کی تو وہ میری اور آپ کی جدائی ہو جائے گی، میں آپ کو وہاں سے الگ کر دوں گا۔ آپ سمندر جس جگہ پر دریا میں موجود تھے وہاں ایک کشتی کے اوپر بیٹھے اور کشتی پر سوار ہو کے دوسرے کنارے پر جانے لگے۔ دوسرے کنارے کے اوپر جب پہنچے تو اس کشتی والے نے آپ سے پیسے نہیں لیے، بہت اچھا آدمی تھا، کشتی بھی اس کی نئی تھی اور بہت اچھی کشتی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی کے 2-3 پھٹے جو ہے وہ توڑ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی نبی تھے تو آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے، دیکھیں اس بندے نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، بڑی مہربانی کی ہے اس نے، اور یہ ہم سے کو جو ہے نا وہ مفت میں لے کے آیا ہے، تو آپ نے اس کی جو کشتی ہے وہ اس کے پھٹے توڑ دیے ہیں، تو یہ آپ نے غلط کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے کام میں مداخلت نہیں کرنی اور آپ نے چپ رہنا ہے، لہٰذا میری اور آپ کی جدائی ہے، ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان یہاں پر جدائی ہے، میں آپ کو ساتھ نہیں رکھ سکتا کیونکہ آپ میرے کام میں بول پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں اب نہیں بولوں گا لیکن مجھے آپ ساتھ رکھیں۔ تھوڑے سے آگے گئے، وہاں پر دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت بچہ جو ہے
وہ کھیل رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو جو ہے وہ مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر تھوڑے خفگی کا اظہار فرمایا، یعنی دوسرے لفظوں میں تھوڑے گرم ہو گئے۔ آپ نے کہا یہ آپ نے بہت غلط کام کیا ہے، یہ ہے وہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نہیں، انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا میرے اور آپ کے درمیان یہیں پہ جدائی ہے، آپ کا اپنا رستہ، میرا اپنا رستہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوچا کہ یار یہ بندہ تو مجھ سے بھی تھوڑا سخت ہے۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے آپ اجازت دے دے ساتھ چلنے کی، میں بولوں گا نہیں۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، آپ سے رہا نہیں جاتا، لہٰذا میرے اور آپ کے درمیان یہاں پہ جدائی ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ چلیں، بولنا نہیں ہے، میرے کام میں مداخلت نہیں کرنی، تو میرے ساتھ آپ چلیں۔ جب آگے گئے تو ایک بستی کے اندر جب گئے، وہاں پر دیکھا کہ لوگوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، تو جناب ہمیں آپ کھانا دیں۔ بستی والوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، کہا کون سا کھانا، کدھر سے آئے ہو تم، یہ وہ۔ بستی والوں نے آپ کو بہت تنگ کیا، بستی والوں نے آپ کو اتنا ستایا کہ انہوں نے آپ کو پانی بھی نہیں دیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا، بہت آپ کو تنگ کیا۔ تو جب وہاں بستی کے اندر پہنچے تو وہاں ایک دیوار تھی بہت بڑی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیوار گرنے لگی ہے اب، تو اس طرح کر کے اب اس دیوار کو گرا کے نئے سرے سے اس کو ہم نے تعمیر کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گرم ہو گئے۔ آپ نے کہا اللہ کے بندے، انہوں نے ہم سے پانی تک نہیں پوچھا اور تو ان کی دیواریں بنا رہا ہے، تو ان کے مکان بنا رہا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ تو ہر کام میں کوئی مطلب میری سمجھ میں تو نہیں ہے، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی اور تو مجھے بھی کہتا ہے کہ یہ پتھر شتھر اکٹھے کرو اور یہ دیوار ہم ان کی چنائی کریں، یہ دیوار دوبارہ تعمیر کریں۔ تو اس مقام کے اوپر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں اور آپ الگ الگ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر دیوار شروع کر دی کہ یار اس بندے کے ساتھ اب رہنا تو ہے۔ پھر دونوں نے مل کے وہ دیوار بنائی، دیوار تعمیر کی۔ جب دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور آپ اب جدا ہو جائیں گے، لیکن جو میرے تینوں کام تھے ان تینوں کاموں کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ جو کشتی والا تھا، اس کشتی والے نے ہمیں مفت جو ہے وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچایا، وہ بہت اچھا آدمی تھا، لیکن دریا کے دوسرے کنارے پر ایک بہت جابر اور ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ جس کی بھی کشتی اچھی ہوتی، خوبصورت ہوتی، تو وہ اس کی کشتی اس سے چھین لیتا تھا۔ تو میں نے اس کی کشتی کو عیب دار بنا دیا، اس کے پھٹے شٹے توڑ دیے کہ بندہ بڑا اچھا ہے، اگر یہ کشتی ادھر گئی تو وہ جو بادشاہ اور وہ جو ظالم آدمی ہے وہ اس کی کشتی اس سے چھین لے گا، تو بجائے اس کے کہ یہ جو 2-4 روپے روز کماتا ہے یہ اس سے بھی جائے گا، تو میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے کہ اس کی کشتی کو عیب دار بنا دیا۔ اب وہ جو آگے ظالم آدمی ہے وہ اس کی کشتی اس سے نہیں چھینے گا۔ آپ کے نزدیک میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، لیکن اب جب میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں تو اب آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے۔ دوسرا جو بچہ میں نے مارا تھا، اس کی پیشانی پہ اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ بہت بڑا بدبخت بچہ ہے اور یہ اپنے والدین کو بھی ان کے دین سے موڑ دے گا، اور یہ بالکل اس کی پیشانی کے اوپر شقی لکھا ہے، بدبخت لکھا ہے، اور بہت جو ہے نا یہ انتہائی مطلب اللہ معاف کرے کہ اللہ کا جو ہے وہ مغضوب اور اللہ کا جو ہے وہ ایک نافرمان بندہ بننے والا تھا۔ اس کے والدین کے لیے بھی یہ خطرہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کل یہ جوان ہو کے اپنے والدین کے ایمان کے لیے بھی خطرہ بن جائے۔ میں نے اس بچے کو مارا اور مارنے کے بعد اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمائے، اور اس سے اچھا بیٹا ان کے والدین کو اللہ عطا فرمائے جو ان کی دنیا کے لیے بھی بہتر ہو اور ان کی آخرت کے لیے بھی بہتر ہو۔ تیسرا جو دیوار کا مسئلہ تھا، وہ دیوار یہ لوگ بستی والے اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ جو دیوار ہے یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے۔ ان کا باپ مر گیا ہے اور ان کے باپ نے جو ہے اس دیوار کے نیچے جو ہے وہ خزانہ چھپایا ہوا ہے کہ میرے بچے جب جوان ہو جائیں گے تو یہ دیوار کے نیچے سے نا اس نے ان کو کوئی رکا شکا چھوڑا ہوگا، تو جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ باپ نے دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا ہے، جب یہ جوان ہوں گے تو یہ ادھر سے خزانہ جو ہے وہ نکال لیں گے۔ ان کی دیوار میں نے اس لیے بنائی ہے کہ اگر یہ دیوار گر گئی کانا لے غلامین یتیمین، یہ 2 یتیم بچوں کی جو ہے وہ دیوار ہے۔ میں نے ان کی دیوار کو اس لیے بنایا ہے کہ اگر یہ دیوار گر گئی تو لوگ جو ہے وہ ان کے پتھر اٹھاتے وہ نیچے سے خزانہ جو ہے وہ بھی لے کے چلے جائیں گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کانا ابوہما صالحا،
کہ ان کا جو یہ خود بھی بچے بھی نیک نہیں ہیں، بے شک ان کا باپ دادا جو ہے وہ کان ابوہما صالحن، ان کا جو باپ دادا تھا وہ نیک آدمی تھا، میں نے اس کی وجہ سے جو ہے ان یتیم بچوں کے ساتھ جو ہے یہ صلہ رحمی کی ہے۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان بچوں کی 7ویں پشت کے اندر جو ہے وہ اللہ کا کوئی ولی گزرا ہے، اللہ کا نیک بندہ گزرا ہے۔ عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہوتے ہیں نا یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی اولاد کو بھی لوگ بڑی عزت دیتے ہیں۔ کس لیے دیتے ہیں؟ ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ دیکھیں تو وہ بالکل بے دین سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے آبا و اجداد وہ نیک لوگ ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے جو اساتذہ ہوتے ہیں، گاؤں کے اندر جو امام مسجد ہوتا ہے، شہروں کے اندر تو خیر ایسا رواج نہیں ہے، لیکن دیہاتوں کے اندر جس امام سے لوگ پڑھتے ہیں اس امام کی اولاد کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں، بہت زیادہ عزت اور قدر کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ان کا دادا بڑا نیک تھا، ان کا جو والد تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا، تو لوگ اتنا حیا جو ہے وہ کرتے ہیں۔ انسان کے اندر کچھ بھی نہ ہو لیکن اگر اس کے والدین نیک تھے، ان کا والد نیک تھا، تو لوگ پھر بھی ان کا حیا کرتے ہیں اور ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کان ابوہما صالحا، کہ ان کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا، باپ دادا نیک تھا۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے کہ حضرت ان بچوں کی 7ویں پشت کے اندر پیچھے کوئی اللہ کا ولی گزرا ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کی وجہ سے ان بچوں کے اوپر مہربانی فرمائی اور ان کی دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ تعمیر فرمایا۔ پھر یہ 16ویں پارے کے اندر ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ جس نے ایک دیوار بنا کے یاجوج ماجوج کو جو ہے وہ وہاں پر ایک خاص مقام کے اوپر جو ہے وہ قید کیا تھا، اور 2 پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ ان کو قید کر دیا تھا، اس لیے کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ ایک وہاں پر وحشی قسم کی قوم رہتی تھی، وہ ان پہ حملہ آور ہوتی اور انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ ان پہ ظلم و ستم کرتی۔ اس مظلوم قوم کی درخواست تھی کہ حضرت ذوالقرنین سے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک جو ہے وہ ان سے پناہ دیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی اور دیوار بنا کے یاجوج ماجوج کی کو جو تھا ان کو اس دیوار کے پیچھے جو ہے وہ رکھ دیا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ یہ دیوار جو ہے وہ قرب قیامت ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور وہ جو یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیل جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین بادشاہ جو ہے یہ سکندر ہی تھا، جو سکندر اعظم جس کا نام ہے یہ وہی تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، چونکہ یہ جو ذوالقرنین بادشاہ ہے اس کے بارے میں ہے کہ اللہ نے اس کو روحانی، مادی اور ایمانی طاقت عطا فرمائی تھی، لیکن جو سکندر بادشاہ تھا وہ دولت ایمان سے محروم تھا، اس لیے اس سے مراد وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہاں پر مریم، سورہ مریم جو ہے وہ اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان کا یہاں پر چونکہ ذکر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اس لیے اس کو سورہ مریم کہا جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت زکریا حضرت مریم کی خدمت پہ مامور تھے بیت المقدس کے اندر، آپ کی ہڈیاں کمزور پڑ گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، البتہ اہلیہ بوڑھی تھی اور بہانج بھی تھی۔ حضرت زکریا کی عمر 120 سال اور اہلیہ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 98-100 سال تھی۔ بظاہر اولاد ممکن نہیں تھی کہ کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے۔ بیٹا مانگنے سے پہلے اللہ سے کیا کہا؟ بیٹا مانگنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں 3 امور آپ نے عرض فرمائے۔ پہلا یہ کہ میں بہت کمزور ہوں، دوسرا یہ کہ مایوس نہیں ہوں کیونکہ آپ نے کبھی بھی میری دعا رد نہیں فرمائی، تیسرا یہ کہ اس دعا سے میرا مقصود دین کی منفعت ہے۔ اس کے بعد صراحتاً اپنی دینی خلافت کے لیے اللہ سے بیٹا مانگا، یعنی پہلے اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا، پھر اللہ سے یہ درخواست کی کہ اللہ مجھے پتہ ہے کہ تو میری دعائیں ضرور سنتا ہے، تو کبھی میری دعا کو رد نہیں فرماتا، مجھے مایوس نہیں فرماتا۔ اور تیسرا آپ نے یہ کہا کہ میں جو اولاد تجھ سے مانگ رہا ہوں اس اولاد کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ میرا وہ بیٹا میرا وارث بنے، اور جو دین کے اندر تو نے میری ڈیوٹی لگائی ہے وہ آگے اس دین کی خدمت کو آگے جو ہے وہ جاری و ساری رکھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا صالح، عابد اور زاہد بیٹا عطا فرمایا، جس کو نبوت بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو ہے وہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔
حضرت یحییٰ کی ولادت بھی عجیب طریقے سے ہوئی تھی۔ آپ کے والد کی عمر 120 سال، ماں کی عمر جو ہے وہ 100 سال، یہ جو ہے وہ بڑی ایک تعجب خیز ولادت تھی۔ اتنی عمر کے اندر عمومی طور پہ اولاد ہوتی نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ کی ولادت اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات ہے کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے وجود سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں چلی گئی۔ کیسے جبریل ان کے پاس آئے، انہوں نے گریبان میں پھونکا اور انہیں حمل ٹھہر گیا۔ کیسے ان پر حزن و ملال کی شدید کیفیت طاری ہوئی۔ ولادت کے بعد بچے کو اٹھائے ہوئے جب قوم کے پاس آئیں تو یہودیوں کی زبانیں کھل گئی اور وہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو بیٹا ماں کی گود میں بول پڑا، اور اپنی زبان سے جو پہلا کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکالا، آپ نے فرمایا انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دنیا رنگ و بو میں قدم رکھنے کے بعد زندگی کے اس موڑ پر جب ابھی بولنے کی عمر تک نہیں تھی، تب اللہ نے حضرت عیسیٰ کی زبان سے مریم کے اوپر جو الزام لگے ان کا جو ہے وہ اللہ نے ثبوت عطا فرمایا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا قرآن کے اندر ایک بڑا دلچسپ قسم کا جو ہے وہ ایک ذکر موجود ہے، جہاں سے اللہ کے جو نیک اور پاک اور ولی اللہ کے ہیں ان کی شان کو اللہ ظاہر فرماتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب درد ذی شروع ہوا، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا جب وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو شدید بھوک لگی، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اللہ میں انتہائی بھوک کی کیفیت میں ہوں، بظاہر یہاں پر مجھے کوئی کھانا دینے والا بھی نہیں ہے، لہٰذا تو میرے لیے خانے نعمت کا بندوبست فرماتا تھا، بغیر موسم کے مجھے پھل عطا فرماتا تھا، اس وقت مجھے بھوک لگی ہے، لہٰذا تو میرے لیے کوئی کھانے کا بندوبست فرما۔ اب رب چاہتا تو حضرت مریم کے لیے آسمان سے جو ہے وہ من و سلوہ بھی نازل فرما سکتا تھا، اللہ چاہتا تو مریم کے لیے آسمان سے جو ہے وہ اور بھی کوئی پھل فروٹ یا اس طرح کی چیزیں نازل فرما سکتا تھا، لیکن حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ بیت المقدس کے مشرقی گوشے کے اندر، جہاں پر عیسائی وہ ابھی بھی جا کر وہاں پر وہ جو پام ٹری ہوتا ہے وہاں پہ اس کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت ہے، وہاں آپ کھجور کا ایک خشک تنا تھا، درخت تھا کھجور کا، لیکن وہ کسی نے کاٹ دیا تھا اور اس کا صرف تنا رہ گیا تھا جس کو مونڈ کہتے ہیں، تو حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ اس تنے کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے مریم جس کھجور کے تنے کے ساتھ تو ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کھجور کے تنے کو تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح جھنجھوڑنا شروع کر دے، یعنی بالکل مونڈ تھا کھجور کا مونڈ بھی بہت بڑا ہوتا ہے، جو اس کا تنا ہوتا ہے وہ بہت بڑا تھا، حضرت مریم اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی۔ جب کھانے کی خواہش کی، کھانے کی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ اے مریم اس کھجور کے تنے کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایسے جھنجھوڑ، تو ساکت علیہ کے رطباً جنیا، تو اللہ تعالیٰ تیرے اوپر جو ہے وہ تر کھجوریں تجھے عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ اب حضرت مریم کے ہاتھوں میں کتنی طاقت ہوئی ہوگی، عورت بھی ہیں، ساتھ بچہ پیدا ہونے کا وقت بھی قریب ہے، لیکن حضرت مریم نے ان ہاتھوں کے ساتھ اس تنے کو ایسے حرکت دی، تو قرآن حکیم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کھجور کے تنے سے جو ہے وہ حضرت مریم کے لیے تر کھجوریں جو ہے وہ زمین کے اوپر گرانا شروع فرما دی۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کھجور کا تنا اگر خشک ہو جائے، اس کو ہرے ہوتے کتنا وقت لگتا ہے، پھر وہ ہرا ہو جائے، اس کو ہرے ہونے کے بعد اس کو شاخیں لگنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اگر شاخیں لگ جائیں تو اس شاخوں کے اوپر کھجوریں لگنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اگر کھجوریں لگ بھی جائیں تو ان کھجوروں کو پکنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب میں چاہتا ہوں، میرے کسی نیک بندے کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر جہاں پہ عقل کام چھوڑ دیتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ وہ کام کر گزرتا ہے۔ حضرت مریم نے ہاتھ لگایا صرف، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کے لگنے سے، ابھی حضرت مریم کا ہاتھ اس تنے سے جدا نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تنے سے تر کھجوریں حضرت مریم کی جھولی میں گرانی شروع فرما دی۔ اگر رب چاہتا تو بغیر ہاتھ لگائے بھی تو کھجوریں دے سکتا تھا، لیکن رب نے فرمایا میں ہاتھ اس لیے لگوا رہا تھا کہ تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو میرے ہوتے ہیں
ان کے ہاتھ عام لوگوں جیسے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا تھا اگر رب چاہتا تو بغیر ہاتھ لگائے بھی مریم کا، چونکہ اللہ کے بغیر تو کسی نے کچھ نہیں کرنا نا، لیکن اللہ مریم کو کیوں کہہ رہا ہے کہ تو ہاتھ لگا کے اس کو جھنجھوڑ؟ دینی تو رب نہیں تھی، لیکن مریم کا ہاتھ اللہ کیوں لگوا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ یہ قیامت تک لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ مریم جو ہے وہ نبیہ نہیں ہے، مریم ولیہ ہیں۔ اگر ایک ولی کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے تو پھر اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے نبی کے ہاتھ میں کتنی طاقت رکھی ہوگی۔ اگر ایک ولی کے ہاتھ میں اتنی برکت ہے، اگر ایک نبی کی ماں کے ہاتھ میں اتنی برکت ہے، تو آپ خود اندازہ کریں کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کتنی برکت ہوگی، اور پھر خود اندازہ فرمائیں کہ اگر نبیوں کے ہاتھ میں اتنی برکت ہے تو جس کی اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنا کے بھیجا اس کے ہاتھ میں کتنی برکت ہوگی۔ اس کے اندر جو ہے وہ سورہ مریم کے اندر یہ واقعہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ یہاں پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہاں پر فنا فی اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے سامنے، پھر یہ ولیوں کا ہی آگے ایک تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ جب کسی سے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ نے یہاں اپنے بندوں کی محبت اور جن سے اللہ جو ہے وہ جن کو پسند نہیں کرتا ان کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیحین کے اندر ہے، بخاری اور مسلم کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی سید دو عالم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلا کر اطلاع دیتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمانوں میں اعلان کر دیتا ہے جبریل، پھر آسمانوں میں اعلان کرتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی قبولیت اور محبت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے کہتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تو بھی اس سے نفرت کر۔ پھر جبریل اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، پھر آسمانوں والوں کو اس کی اطلاع دی جاتی ہے، چنانچہ آسمان والے بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اس کا نفرت کا اثر زمین پر بھی ظاہر ہوتا ہے اور زمین والے بھی اس سے نفرت شروع کر دیتے۔ کسی نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا کہ بعض لوگ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا زمین کے اوپر بہت چرچا ہوتا ہے، زمین پہ ان کا بڑا نام ہوتا ہے، لیکن آسمان والے ان کو جانتے بھی نہیں ہوتے۔ اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا زمین والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن آسمانوں کے اوپر ان کا بڑا چرچا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کا بڑا چرچا ہوتا ہے، لیکن آسمان والوں کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، یعنی وہ اللہ کی نفرت کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو اللہ کے محبوب، فقیر، عاجز، مسکین اور جن لوگوں کے اوپر ہماری نظر نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا مقام دے دیتا ہے کہ فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق بھی ان سے محبت کرتی ہے۔ زمین والے ان کو نہیں جانتے ہوتے، زمین والوں کے نزدیک ان کا اتنا مقام نہیں ہوتا، لیکن آسمان والوں کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ پھر اس صورت کے اندر اس سے پارے نمبر 16 کے اندر سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ طٰہٰ حضور کا صفاتی نام ہے، یہ مکی صورت ہے۔ سورہ طٰہٰ اور سورہ مریم ان دونوں کے اندر یہ مناسبت ہے کہ دونوں صورتوں کے مضمون کے اندر جو مضمون پائے جاتے ہیں ان کے اندر بڑی مناسبت پائی جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ کا ذکر اجمالی طور پر جو ہے وہ سورہ مریم کے اندر ہے، لیکن اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کے اندر آیا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم میں حضرت آدم کا صرف نام آیا تھا، جبکہ یہاں قدر وضاحت کے ساتھ حضرت آدم کا قصہ جو ہے سورہ طٰہٰ کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے، موسیٰ کے ساتھ جو فرعون کا مقابلہ تھا، وہ ساری کی ساری تفصیل یہاں پر عنوانات کے ذریعے یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر کون کون سے انعام فرمائے۔ بنی اسرائیل باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی ہوا، دریا میں ڈالا جانا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، فرعون کے ساتھ موعظہ حسنہ کے اصول کے تحت بحث مباحثہ ہوا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو جمع کیا گیا، حضرت موسیٰ کو فتح ہوئی، ساحروں جو جادوگر تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، راتوں رات بنی اسرائیل اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے نکل گئے، فرعون کا بماؤ لاؤ لشکر تعقب اور دریا کے اندر وہ ہلاک ہو گیا۔ توریت لے کر حضرت موسیٰ کو طور کی طرف واپسی اپنے جو ہے وہ چلے گئے، جب واپس آئے تو سامری نے ایک بچڑا بنایا اور جو بنی اسرائیل تھے ان کو گمراہی کے اندر دھکیل دیا تھا۔
تو یہ ساری کی ساری تفصیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ طٰہٰ کے اندر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کا ادب و احترام، ان کا شان، ان کا مقام، اللہ کے محبوب بندوں کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے اندر اللہ نے جو بیان فرمایا اس پہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔